آج عید الفطر کا دن بھی ہے اور شوال المکرم کی پہلی تاریخ بھی ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد شوال المکرم کے 6 روزوں کا ذکر بھی حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جس کو امام مسلم نے روایت کیا، حدیث نمبر ہے 2654۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے بھی رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے کی مثل ہے۔ اب اس میں 2 سوال ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ روزے عید کے کتنے دنوں بعد شروع کیے جائیں؟ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ عید کے دوسرے دن اگر کوئی شخص پے در پے مسلسل 6 روزے رکھ لے تب بھی جائز ہے، اور اگر کوئی شخص مسلسل پے در پے یا 6 روزے نہ رکھے اور متفرق طور پر رکھنا چاہے تب بھی جائز ہے۔ یعنی دونوں طریقے جائز ہیں، اگر پے در پے رکھیں تب بھی جائز ہیں، اور اگر ایک دن روزہ رکھ لیا پھر 1-2 دن چھوڑ دیے پھر روزہ رکھا تب بھی جائز ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے سے عمر بھر کا اجر کس کو ملے گا؟ کیونکہ میں نے اکثر اہل علم حضرات کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ یہ حدیث سناتے ہیں کہ لوگوں، رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لو تو تمہیں عمر بھر کے روزے رکھنے کا اجر ملے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ تمام عمر والا اجر اس شخص کو ملے گا جو ہر سال رمضان کے روزے بھی رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے، اس شخص کو عمر بھر کے روزہ رکھنے کا اجر ملے گا۔ کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے ایک نیکی کی اس کو 10 گنا اجر زیادہ ملے گا، کیونکہ رمضان کے 30 روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے ہوتے ہیں۔ 30 اور 6 کو جمع کریں تو یہ بنتے ہیں 36، تو 10 کو 36 کے ساتھ ضرب دیں تو حاصل ضرب 360 بنتے ہیں، تو ایک سال کے تقریباً 360 دن ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے رمضان کے 30 روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اس شخص کو 360 دنوں کے روزہ رکھنے کا اجر ملے گا، یعنی صرف 1 سال کے روزوں کا اجر ملے گا، عمر بھر والا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر کسی شخص نے شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو اس کو عمر بھر کے روزوں کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کو سال کے 360 دنوں کے روزہ رکھنے کا اجر ملے گا۔